برو آداب دوستو، نمسکار، ست سری اکال، السلام علیکم۔ سچ والا جی کی لائیو اسٹریم میں اور درس قرآن سیریز میں سبھی کا سواگت ہے جی۔ آداب سچ والا جی۔ جی آداب میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی سر، ایک دم بڑھیا ہوں سر، بہترین۔ ہاں، آج سورہ نساء 4 کی آیت نمبر 8 جو ہے ہم پڑھیں گے، 4 کی 8۔ سورہ نساء 4 کی 8۔ چار کی بات یہ آ گئی سر اسکرین پہ؟ جی 4 کی 8 دیکھ لیں۔ جی سر۔ جی ہاں، اس میں یہ لکھا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مساکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو، بھلے مانسوں جیسی بات کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ تقسیم کا وقت آئے گا، کسی کی موت ہو گئی اور اس نے مال چھوڑا ہے، تو اس مال کی تقسیم کا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا وقت آئے تو کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ یتیم ہیں، کچھ محتاج ہیں، تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دے ڈالو، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں کے ساتھ ایک اچھے انداز میں بات کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک جنرل ایک جو کوالٹی ہوتی ہے انسانوں کی، اس میں یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اگر مان لو کسی کی موت ہو جائے اور پھر جو ہے اس نے کچھ مال چھوڑا ہے، تو اس مال میں سے یہ رشتہ دار ہیں، ظاہر بات ہے اب کچھ رشتہ دار آ جاتے ہیں، کچھ اس میں محتاج ہیں، کچھ یتیم ہیں، کچھ اور جو ہے غریب لوگ ہیں، تو ان کو جو ہے ان میں سے اس مال میں سے کچھ دے دو۔ تو سچ ایک والا جی، لیکن یہ جنرلائز کیسے کر رہی ہے بات کو؟ کیوں تو مرنے والا غریب بھی رہ سکتا، مرنے کے بعد اس کے لوگوں کی بھی پریشانیاں بڑھ سکتی، ان کو مسائل آ سکتے۔ یہاں پہ ایک طرفہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ مر گئے، اب آنے والے لوگ جو آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو سب کو بانٹو۔ نہیں، اب اصل میں یہ سارا کا سارا معاملہ وہ قبائلی زندگی سے تعلق رکھتا ہے نا۔ اب آپ زندگی دیکھیے سے، اور کہ ایسے لگ رہا کہ کوئی تو بھی قبیلے کا سردار مر جانے کے بعد کیا کیا کرنا ہے وہ باتیں چل رہی۔ ہاں یہی بات ہے نا۔ دیکھیں یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یعنی 8-9 آیتیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک آیت میں کچھ کہا جا رہا ہے، ایک آیت میں کچھ، اس میں نکاح کی بات ہو رہی ہے، یتیموں کی بات ہو رہی ہے، ایک ہی ساتھ ایک ہی آیت میں یتیم کا بھی جو ہے ذکر ہو رہا ہے، اور جو ہے اس میں عورتوں سے نکاح کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس میں لونڈیوں کو جو ہے سے نکاح کرنے کا بھی حکم ہو رہا ہے، ساری باتیں گڑبڑ ہیں۔ اور پھر اس کے فوری بعد جس آیت میں جو بات آ رہی ہے وہ مال کی بات آ رہی ہے۔ اچھا بھائی، یہ ساری جو پہلی والی آیت سے یہ مال کا جو ہے کیا لینا دینا؟ اب پھر وہ مال کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب پھر مال میں جو ہے پھر اس طرح کی جو ہے وہ ترکہ جسے کہتے ہیں ہم، جو ہے جو میراث جسے کہا جاتا ہے نا، تو کہ جو ہے کسی آدمی کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو وہ اس کا تقسیم، اس کو کیسے تقسیم کرنا، یہ بات بھی اسی کے ساتھ جو ہے گڈمٹ کر دی گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن کا جو معاملہ اس قدر گڈمٹ ہے، کوئی ایک آیت اپنی دوسری آیت کو اس کنٹینیویشن میں سمجھا نہیں سکتی۔ اب ہمارے ملا کیا کرتے ہیں، کسی ایک آیت میں ایک ادھوری بات آ گئی تو اس آیت کے اس ادھورے پن کو ثابت کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کسی اور جو ہے سورت کی کسی آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ اس کی بات یہاں کہی گئی ہے۔ ارے یار، کیسے پتہ چلا اس کی بات یہاں کہی گئی ہے؟ فار ایگزامپل، اگر سورہ بقرہ جو کہ سورت نمبر 2 ہے، اس میں کہیں جو ہے ایک ادھوری بات آ گئی، اور ظاہر بات ہے تقریباً ہر آیت میں کوئی نہ کوئی ادھوری بات ہوتی ہے۔ کسی بھی آیت میں قرآن اپنی مکمل یا پھر جو ہے سیٹسفیکٹری بات نہیں کرتا، ہر آیت میں گول مول بات ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر کوئی گول مول بات ہے تو اب اس کو
اب ہمارے علماء کیا کرتے ہیں، نہیں وہ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کے کسی حصے میں، کسی صورت میں، کسی چیپٹر میں جو ہے کہیں کچھ بات کہی گئی ہے تو سورج یہ وہاں لگ سے، رہا ہے طبیعت خراب ہے اور آپ کو کافی طاقت لگ رہی بات کرنے کے لیے. ہاں نہیں خیر ٹھیک ہے چلے گا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہاں سے اس آیت کے اس مطلب کو اس آیت سے جوڑتے ہیں. حالانکہ بھائی یہ کس نے کہا آپ سے کہ اس آیت میں جو ادھورا پن ہے اس کو فلاں آیت سے پورا کیا جائے گا؟ فار ایگزامپل جس طرح سے میں نے کہا کہ وہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. اب آپ دیکھیے کہ اتنا بھونڈا انداز اس آیت میں اپنایا گیا ہے، بالکل بے تکی سی بات. اچھا چونکہ اس آیت میں بے تکاپن ہے تو اب ہمارے جو ہے علماء کیا کرتے ہیں، وہ سورہ مائدہ کی، ارے بھائی یہ آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ کی کسی آیت سے اس آیت کو جوڑتے ہیں. بھئی یہ کس نے کہا آپ سے کہ جو ہے فلاں آیت کو جو ہے اس آیت سے جوڑنا چاہیے؟ اچھا جوڑنے کے بعد بھی وہ دونوں آیتیں مل کر بھی ایک کمپلیٹ بات نہیں ہو رہی، پھر بھی ادھورا پن باقی ہے. یہ ہے قرآن کا انداز، قرآن کا یہ انداز ہے. اب یہاں پر یہ کہنا کہ جب نوٹ ہے سچ تقسیم کا والا جی، وقت، جی کیا بولے؟ ایک فٹ نوٹ ہے مودودی صاحب کی. جی مودودی صاحب کا فٹ نوٹ یہ بتا رہا ہے کہ خطاب میت کے وارثوں سے ہے اور انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر جو دور نزدیک کے رشتہ دار اور کنبے کے غریب و مسکین لوگ اور یتیم بچے آ جائیں ان کے ساتھ تنگ دلی نہ برتو. میراث میں عذرو شرع ان کا حصہ نہیں ہے تو نہ صحیح، وسعت قلب سے کام لے کر ترکے میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ وہ دل چکن باتیں نہ کرو جو ایسے موقع پر بالعموم چھوٹے دل کے کمزرف لوگ کرتے ہیں. تو یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ اس کو بھی ایک آیت بنا یہ کر کس لیے ان کا ترکے میں حصہ نہ صحیح کیسا مطلب یہ؟ جب ہاں قرآن میں تم آرڈر دے رہے ہیں یہاں پہ تو حصہ نہ صحیح کا سوال کہاں سے آیا اس میں؟ بھائی آپ کو جو ہے کہ جب ان کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے نا. حصہ نہ صحیح کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہوا میں تیر چلانے والی بات ہے. بھئی دیکھیں کہ ایسے موقع پر اگر غریب مسکین لوگ یتیم بچے آ جائیں تو ان کا بھی باقاعدہ ایک حصہ ہونا چاہیے. یعنی مطلب یہ دینے کی بات ایسے کی جا رہی ہے جیسے کہ جو ہے وہ ان پر کوئی احسان کیا جا رہا ہے. بھئی ان کا ایک باقاعدہ ایک حصہ ہونا چاہیے نا. اگر واقعی حصے کی بات ہو رہی ہے تو حصہ ہونا چاہیے ان کا بھی. حصہ نہیں ہے لیکن حصہ نہ بھی صحیح تو بھی جو ہے ان کو کچھ حصہ کچھ دے دو، اور جو ہے ان کے لیے کوئی بری بات نہ کرو، ان کا دل توڑنے والی بات مت کرو، بلکہ جو ہے ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، اچھا جو ہے ان کے ساتھ اچھے بول رکھو. یہ کہا گیا. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اور جب میراث وبھاجن کے سمے سمیپ ورتی انات اور نردھن اپستھت ہوں تو انہیں بھی تھوڑا بہت دے دو تتھا ان سے بھی بھلی بات بولو. ان سے بھی بھلی بات بولو. اچھا آیت نمبر 9 49. جی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں. اچھا یہاں پر خاص طور پر جو ہے وہ یتیموں سے راستی کی بات کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب دوسروں سے راستی کی بات نہیں کرنا ہے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ بولے ایک جو ہے سیدھا سادہ بول. قولاً سدیداً کا مطلب ہے سیدھا سادہ بول. تو یہ سیدھا سادہ ایسے کیا بول صرف گندی گندی گالیاں دیتے تھے کہ نہیں تو ان کو؟ نہیں عجیب معاملہ ہے. اور پھر ویسے بھی یہ سیدھے بول کی بات صرف یتیموں کے ساتھ کیوں مختص ہے بھائی؟ تو دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدھی بات نہیں کرنا ہے.
دوسرے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی اٹھ پٹانگ بات کرنا, لیکن یتیم آئے تو ان کے ساتھ سیدھی بات کرنا. اچھا, سیدھی بات کرنے کا بھی اس کو ایک آیت بنا کر یہ بات جو ہے اس انداز میں پیش کرنا کہ ان کے ساتھ سیدھا بولو, کون سا کمال ہو گیا؟ سیدھا بول تو ہر کسی کے ساتھ بولنا ہے نا. یہ بات بولنے کے لیے قرآن کی آیت اور نزول قرآن کی ضرورت ہے کہ یہ بات. ہاں, نزول قرآن کی ضرورت ہے. قرآن میں ایک آیت بنا کر جو ہے اس کو جو ہے باقاعدہ وہ سورہ نساء کے اندر اس کو شامل کرنا ہے. تو اب دیکھیں یہ ایسی باتیں اتنی جو ہے بے بنیاد اور اتنی جو ہے کمزور باتیں, یعنی ایسی باتوں کا تو ہر ایک عام آدمی کو جو ہے اس کا خیال ہوتا ہے نا بھی. اچھا, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی فضول اور جو ہے جو سمجھیے کہ غیر ضروری باتوں سے تو قرآن بھرا پڑا ہے. میں بار بار اصل میں یہی بتانا چاہتا ہوں, ایسی فضول وہ ساری باتیں اس میں جس کی ضرورت نہیں ہے وہ ساری باتیں اس میں بھری پڑی ہیں. لیکن جب کبھی بھی ہم مومنوں کو کہتے ہیں یار جو ہے اس میں وہ ضروری بات نہیں ہے, تو کیا قرآن میں ہر چیز ہونا چاہیے؟ اور پھر قرآن میں ہے کیا؟ پھر غیر ضروری باتوں سے تو قرآن کہیں گا کیا؟ جی ہاں, قرآن آپ کے حساب سے ہوں گا کیا؟ ارے یار, پھر قرآن میں ضروری بات کون سی ہے؟ کون سی ضروری بات ہے قرآن میں بتا؟ کون سی ایسی خاص بات ہے جو واقعی انسان نہیں جانتا, جو قرآن کے آنے کے بعد ہی وہ بات انسان کے علم میں آئی؟ ایسی کون سی بات ہے بتاؤ, کون سی بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے. ایک عام سی باتیں ہیں جو اس طرح سے ایک عام لوگ کرتے ہیں, وہ بھی ایک قبائلی زندگی سے جن کا تعلق ہے وہی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک مہذب سماج میں اس طرح کی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سماج جب مہذب ہو جاتا ہے تو تہذیب کے ساتھ ساتھ یہ سب ساری باتیں اس کے سماج کا حصہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو خالق کائنات اپنی ایک کتاب میں خاص طور پر جو ہے نازل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا, مگر اب یہ ایسی کتاب کو اس سے جوڑ دیا گیا. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے پیچھے نربل سنتان چھوڑ جائیں اور ان کے ناش ہونے کا بھے ہو, عطا انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات بولیں. ان کے ناش ہونے کا ڈر کیسے بھے ہوگا سچ والا جی؟ نربل سنتان اور ناش ہونے کا ڈر. نربل سنتان یعنی کمزور اولاد ہے نا, کمزور اولاد, اور جو ہے ایسے لوگوں کو اپنی اولاد کے ناش ہونے کا ڈر ہو, تو یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ ایک غیر ضروری بات, غیر متعلقہ بات, irrelevant بات ہے. یعنی اس طرح کی باتوں کا جو سبجیکٹ چل رہا ہے اس سے کیا لینا دینا, کیا لینا دینا بتاؤ؟ اچھا, اصل میں اس میں بھی چونکہ جو اصل بات ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی بات ہے, اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. اللہ سے ڈرو, ہاں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے خوف حاصل کرو, اللہ سے جو ہے کہ معاملے میں خشیت کا معاملہ کرو. یہ جتانے کے لیے ادھر ادھر کی باتوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے بس. آپ سمجھ رہے نا؟ یعنی بار بار یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ سے پیار کرو, اللہ سے محبت کرو, اللہ تمہارا پالنہار ہے. تو پالنہار اور جو ہے ایک انسان کا رشتہ پیار کا رشتہ ہوتا ہے, ڈر کا رشتہ نہیں ہوتا. لیکن قرآن میں پالنہار اور وہ جو کہ انسان کہلاتا ہے, ان دونوں کے درمیان جس رشتے کو باقاعدہ بار بار اجاگر کیا گیا ہے وہ رشتہ ہے ڈر کا. اپنے رب سے ڈرو. کیوں ڈرو بھائی, کیوں ڈرو؟ رب کوئی ڈراؤنی چیز ہے جس سے ہم انسانوں کو ڈرنا چاہیے؟ آپ جب بول رہے کہ ان کی نربل سنتانوں کے اوپر رحم کرو, تو جب یہ حکم دینے والا اللہ, تم خود کیوں نہیں کر دیتے نربل سنتانوں کا کچھ انتظام؟ صحیح ہے, ان کے سنتانوں کو نرمل کیوں رکھا؟ نربل ہے نا, کیا ہے؟ کمزور. ہاں, نربل سنتان, تھوڑا سا بل دے دو ان کو, طاقتور بنا دو تم اپنے کرم سے. جی ہاں, ان کی نربلتا کو جو ہے کم کرتے ہوئے ان کے اندر تھوڑا سا بل دے دو, اگر تم جو ہے واقعی رب ہیں, واقعی جو ہے انسان کے خالق ہیں تو. ٹھیک ہے. اچھا, آیت نمبر 10. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اچھا, ایک بات, ایک عام سی بات کو کہنے کے لیے بھی جہنم کے جلانے بھرانے کی کا جو ہے کا ڈراوا دینا ہے, اور پھر یہ کہنا کہ جو ہے, انداز دیکھیں آپ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے, جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں
جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ بہت جلد بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں گے. یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ لیکن سچ والا جی، اگر کوئی یتیموں کا مال کھا رہا ہے تو اس کو انسٹنٹ ریلیف وہاں چاہیے. اب ہاں یہ کب، بہت جلد بول کے 1400 سال ہو گئے، یہ بہت جلد کب آئے گا ان کا؟ شیگر ہی. نہیں، اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے زندگی بھر یتیموں کا مال کھا رہا ہے. اچھا پہلی بات تو یتیموں کا مال کھانا یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ بات ہے. آج تو پاسبل ہی آج نہیں ہے. یعنی آج تو اس طرح کا بات ایسا پاسبل ہی نہیں ہے بھائی. آج تو ایک سے ایک ایسے جو ہے فیسلٹیز ہو گئے ہیں کہ مان لو کہ کوئی اگر واقعی مجبور ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی یتیم ہے، تو اس کے پاس اگر کچھ پیسے ہیں تو ان کو بینک میں یا کسی اور طریقے سے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. یعنی قرآن کی ایسی فضول آیتوں کا آج موجودہ دور سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ باتیں ساری، یہ ساری آیتیں ایک فضول سی باتیں ہیں. آپ سمجھ رہے نا، ایک فضول یہ باتیں. ترکہ اور وراثت یہ کیسی ہونا چاہیے، اس کے اتنے اچھے رولز بنے ہوئے ہیں کہ وہ برابر سب تقسیم ہو جاتا قانونی. ظاہر بات ہے ایک دم بینک میں پرفیکٹ، ایک نامینیز ایک رہتے ایک ہیں. پائی کا حساب ہو جاتا ہے. پائی کا حساب ہو جاتا ہے. تو اب مرنے دیکھیے کا اس میں جو کسی بات کہی گئی ہے. مرتا ہے. ہاں اچھا آپ دیکھیے کہ اب اس میں جو بات کہی گئی کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ذریعے سے، یہاں ظلم آیا ہے، یتیموں کا مال ظلم کے ذریعے سے کھاتے ہیں. تو اچھا ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یعنی اگر ایک آدمی آج کی تاریخ میں یتیموں کا مال ظلم کی طور پر کھاتا ہے تو اس یتیم کو کیا مل رہا ہے ابھی اس کے جو ہے بدلے کے طور پر؟ یتیم کا مال تو کھا لیا نا کسی نے، ہاں، اس کو اور کوئی پھر ریلیف نہیں ہے. اس کو کوئی ریلیف نہیں ہے. اس کے لیے اس دنیا میں قرآن نے کوئی حل پیش نہیں کیا. اب کھانے والے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ آگ ہے، اور وہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو اس کو جو ہے جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا. کیا انداز ہے یار، کیا انداز ہے. یعنی یہ بات بالکل ایسی ہے کہ مان لو کسی سماج میں ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا، تو اب وہ سماج کا جو بھی کرتا دھرتا ہے وہ قاتل کو یہ کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے تو نے جو ہے قتل کیا نا، ٹھیک ہے تجھے بھی جو ہے ایک وقت آئے گا تجھے بھی قتل کیا جائے گا. یعنی اس کو کوئی پکڑ دھکڑ ہے نہ، اس کے لیے کوئی سزا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس میں سزا کچھ بھی نہیں بتائی گئی. یتیم کا مال ظلم کی بنیاد پر کھانے والے کے لیے قرآن میں کیا سزا بتائی گئی؟ مجھے یہ بتاؤ کیا سزا ہے؟ کیا کچھ بھی سزا نہیں، ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کا ذکر ہی نہیں ہے. بس اس کا مال کھا لیے تو اب وہ آگے فضول بات کر رہے ہو. پیٹ میں یعنی آگ اگر بھر رہا ہے. کسی نے اچھا پہلی بات تو ظلم سے بھائی کوئی بھی نہیں کھاتا، بلکہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر ایسے چال باز ہیں بھی کہ مان لو اس کے بھتیجے ہیں، اس کے بھانجے ہیں، اور جھوٹ موٹ کی بنیاد پر اگر جو ہے اپنے بھتیجوں اور بھانجوں کا مال اگر وہ کھا رہا ہے تو چال بازی بظاہر تو وہ اپنے آپ کو اپنے بھتیجے بھانجے کا بڑا خیر خواہ، بڑا ویل وشر بتاتا ہے، اور پیچھے سے وہ مال کھا رہا ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے، یہ سراسر جو ہے غیر اخلاقی ہے. یہ جو ہے سماج میں ایسے آدمی کو کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی دنڈ، کوئی جو ہے سزا ہونی چاہیے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ ایسے آدمی کو قرآن کیا سزا سناتا ہے؟ یہ کہہ دینا کافی ہے کہ کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ان کے پیٹوں میں آگ ہے اور ان کو جو ہے اس میں بہت جلد جھونکا جائے گا، یہ کہہ دینا کافی ہے؟ کافی ہے؟ یہ ہے قرآن. اور وہ جلد بولے تو کتنا جلد ہے، اس کا بھی کچھ آتا پتہ نہیں. بھائی جس طرح سے آپ نے کہا تقریباً 1400 سال تو ہو گئے ہیں. اب وہ جو آدمی جس نے مال کھایا اس کی بھی ہڈیاں کہاں سے کہاں ہو گئی، اس کی نسلیں پوری کدھر سے کدھر ہو گئی سمجھو. اور ابھی اللہ میاں ابھی بھی جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے بولے جا رہے ہیں. اللہ میاں کے پاس وہی پرانا ایک راگ ہے کہ بہت جلد میں تمہیں جو ہے آگ میں جھونکوں گا. یہ ہے اللہ میاں، یہ ہے قرآن. ہاں جی ہندی میں کیا کہہ رہے فٹ ہیں؟ نوٹ ہے سچ والا جی. اچھا اس کے فٹ نوٹ میں یہ لکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع قرآن کا کی بیوی، ایکسپلینیشن حدیث میں آیا ہے. ہاں قرآن کا ایکسپلینیشن حدیث میں، جی حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنے 2 بچوں کو لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ 7 کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں، ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا ہے، اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، وہ جو چچا ہے اس نے ایسا کر لیا، ٹھیک ہے، ہم وہ جو ہے اس چچا کی تعریف نہیں کر رہے، سوال یہ ہے کہ ایک آیت جو خالق کائنات کی طرف سے اتری ہے، تو وہ آیت بھی، وہ جو ہے خالق کائنات بھی اور وقت کا نبی بھی، وہ اس چچا کے لیے کون سی سزا سنا رہا ہوں میں؟ اصل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھے میری بات؟ کون سی سزا ہے؟ جی جبکہ اس وقت جو ہے دیکھیں کوئی آپ کے سزا نہیں. پاس، جی دیکھیں آپ کے پاس باقاعدہ ایک گواہی دینے والی خاتون ہے، یہ کہہ رہی کہ جو ہے میرے شوہر جو ہے سعد بن ربیع ہے، وہ آپ کے ساتھ احد کے جو ہے موقع پر شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جو ہے ایک آتھینٹک بات، یعنی حدیث کے مطابق، اکارڈنگ ٹو حدیث۔ جملہ بھی تو غلط ہے اب نا وہ، یہ سچوالا جی، جی کیا بولے؟ جملہ بھی غلط ہے نا، آپ کے ساتھ شہید ہو گئے. نہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ احد میں شہید ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ ابھی انداز جو ہے وہ الفاظ ایسے آئے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے یعنی احد میں لڑائی کر رہے تھے تو اس میں ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اچھا اب یہ ہے کہ یہ ان کی بچیاں ہیں، ان کی بچیوں کے مال پر ان بچیوں کے چچا نے پورا قبضہ کر لیا اور ان کے لیے ایک حبہ بھی، یعنی ایک چھوٹا ٹکڑا بھی نہیں چھوڑا، تو اب بتائیں کہ اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اچھا دیکھیں آیات پوری جو 3-4 آیتیں جو ہے نا وہ اس پر نازل ہوئی۔ اچھا اس ابھی نازل ہوئی آیتوں میں نبی یا قرآن یا جو ہے اللہ کا کلام یا خود اللہ کون سی سزا سنا رہا ہے؟ میں دراصل یہ جاننا چاہ رہا ہوں، چچا کے لیے کیا سزا ہے؟ کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ نہیں بھئی اس کو جو ہے جہنم میں جھونکا جائے گا، یہ کہہ دینا کافی ہے؟ یا تو پھر یہ بات ایسی ہو گئی کہ نبی کے سامنے اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو نبی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تجھے بھی قتل کیا جائے گا، کب؟ آخرت میں، کیا یہ کافی ہے؟ سچوالا جی جی یہ کیسی آئرنی ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بول رہا کہ میرے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور ہاں انہیں ہم رزق پہنچاتے ہیں. آپ کو اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسا رزق پہنچ رہا جی ان کو جی یہیں سے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. مل گیا۔ اور نبی کے موجودگی میں ایک بیوہ آ کر بول رہی کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں کہ لڑتے خود شہید ہو گئے تھے تو ان کی بچیوں کی پریشانی ہو رہی. ذرا تو آپ تو اچھا تو وہ یہ آ شہید کے کا جو یہ ہے حال ہے. نہیں اب ذرا تھوڑا اس پر غور کیجئے کہ وہ خاتون آ کر اپنی بچیوں کے بارے میں نبی سے فریاد کر رہی ہے، تو نبی نے ڈائریکٹ نبی سے اس ڈائریکٹ نبی سے فریاد کر رہی ہے، تو نبی نے اس جو ہے مال کھانے والے کے لیے کون سی سزا سنائی؟ کیا سنائی؟ خالق کائنات کی طرف چچا سے کو کیا آیتیں کرا؟ اتر گئی، جی وہ خالق چچا کو کیا کائنات، سزا دی؟ ہاں کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ یہ تمہارا معاملہ کتنا کھوکھلا، کتنا ڈھیلا ڈالا ہے، غور کرنے کی بات ہے نا۔ تم وقت کے رسول ہو، وقت کے نبی ہو، تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، ٹھیک ہے، تم مدینے کے جو ہے اس وقت مطلق العنان حاکم ہو یا پھر جو ہے وقت کے نبی ہو، اور تم پر ابھی اس وقت جو ہے قرآن اتر رہا ہے، خالق کائنات کی طرف سے احکامات جو ہے نازل ہو رہے ہیں، تو ان احکامات میں ایسے شخص کے لیے کون سی سزا سنائی گئی؟ میں علماء سے یہ جاننا چاہوں گا، کیا خیال ہے؟ کیا کہتے ہیں جی؟ ہندی میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ جو لوگ اناتھوں کا دھن اتیاچار سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور شیگر ہی نرک کی اگنی میں پرویش کریں گے. یہ سزا ہے، یہ یہ سزا سزا ہے، ہاں؟ ہے. پھر وہ سزا کہ جو ہے جس کسی نے چوری کی، چورنی اور چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو، اس کا کیا مطلب بھائی؟ اس کو بھی یہی کہا جاتا نا کہ جو ہے کسی نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ آخرت میں کاٹے جائیں گے، یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ کسی نے زنا کیا ہے تو جو ہے ٹھیک ہے، اس کو اس کی سزا آخرت میں دی جائے گی، یہ دنیا میں کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا خیال ہے؟ اچھا آیت نمبر 11
اب دیکھیں اتنی لمبی چوڑی آیت ہے, ایک فضول سا اس میں جو ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا کہنا چاہ رہا ہے قرآن کا کہنے والا. یہ آیت ایسا بتا رہی ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. دیکھیں فضول سی باتیں ہیں اس میں, کوئی بات سمجھ میں نہیں آنے والی ایسی باتیں ہیں اس میں. اچھا اب دیکھیں میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. حالانکہ اب مودودی صاحب تو اس آیت کے اندر جو اٹھ پٹانگ باتیں ہیں اس کو اپنے انداز میں بہت اچھے طور پر پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی اس میں کیا کہا جا رہا دیکھیے, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر. اچھا اس میں بات آ گئی نا, وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اب وہ کہنا کہ جو ہے عورت کے لیے بھی جو ہے حصہ ہے, مرد کے لیے بھی حصہ ہے, تو اب اس میں کنٹرڈکشن آئی ہے نہیں آئی؟ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر, پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہے, اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے, اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے جو اس نے چھوڑا, اگر میت کی اولاد ہو اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے. پھر اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے, اور بعد میں اس وصیت کی تعمیل کہ جو وہ کر جائے یا بعد ادائے قرض کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے, یقیناً اللہ علم اور حکمت رکھنے والا ہے. کچھ سمجھ آئی آپ عبدالحمید صاحب کیا کہہ رہے ہیں اللہ میاں؟ مطلب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی سمجھ میں آ کے اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا, سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو امپلیمنٹ کیسا کریں گے. دیکھیں قرآن کی یہ جو ترکہ جسے کہا جاتا ہے نا, مطلب ترکہ یا پھر جو ہے جسے وراثت کہتے ہیں, وراثت کی کو لے کر قرآن جتنی باتیں کرتا ہے نا, وہ اگر ریئل جو ہے اس کی ریئلٹی میں دیکھا جائے تو یہ یعنی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی, کیونکہ اتنا گنجلک, اتنی فضول اور اتنے بے وقوفانہ انداز میں اس کو بتایا گیا ہے کہ پلے کسی کا بھی نہیں پڑتا. اچھا اس میں کتنی ایسی باتیں ایک فرض جو کی گئی ہیں, اگر اس کو اولاد ہو, اگر اولاد نہ ہو, ایک ساتھ ایک ہی جملے میں, بھئی ایک ہی جملے میں ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اس کو اولاد ہو تو ایسا, اور اگر اولاد نہ ہو تو ایسا. ارے بھئی یہاں کیا انسانی سماج کے ساری چیزوں کو, سارے معاملات کو اس میں جو ہے کیا اس کا احاطہ کر لیا گیا؟ نہیں. ایک قبیلے میں کسی زمانے میں اس وقت کی ان کی اپنی جو سوچ کے مطابق جو باتیں ان کے حساب سے صحیح لگتی تھیں, اس طرح کی آیت میں وہ باتیں کہی گئیں. آج کے دور میں یہ باتیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی, اور یہی وجہ ہے کیسا کریں گے سچ والا جی؟ اب یہ کوئی مسلمان کے گھر میں میت ہو جا رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کسی نے بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکا ہوں گا, کوئی بھی. کیسے کریں گا؟ حساب کتاب ہی گڑبڑ ہے پورا. پرسنٹیج کیسا نکالیں گے آپ؟ اس کا 6واں حصہ 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کا حصہ, پھر بھی کیسا کریں گے؟ اچھا اور ایک بات یہ ہے کہ وہ زمانے میں عام طور پر وہ جو ہے مال جو ہوتا تھا ایک طرح کا جو ہے وہ سونا یا پھر چاندی یا اس طرح کی شکل میں ہوتا تھا نا بھائی. اب آج کی تاریخ میں وہ جائیدادیں جو ہوتی ہیں ان کی شکلیں الگ الگ ہیں. اب وہ ان کا پہلے پورے کا پورا جو ہے ان کا پورا جو ہے تخمینہ کرنا پڑتا ہے کہ پوری جائیداد جتنی کچھ ہے جس کسی نے چھوڑی ہے تو ٹوٹل جو ہے اس کی کیا مالیت ہے,
اس کے بعد باقاعدہ بیٹھ کر جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کتنے کتنے لوگ ہیں اس کے خاندان میں، کتنے بیٹیاں ہیں، کتنے بیٹے ہیں، اس کی بیوی ہے یا پھر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، پھر بیویوں کے الگ الگ بچے ہیں، تو پورا معاملہ جو ہے، تو یہ اس میں ہر چیز کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس میں صرف ایک اندازہ جو ہے بتایا گیا ہے، وہ اندازہ بھی آج کی تاریخ میں فٹ نہیں بیٹھتا، فٹ نہیں بیٹھتا. تو چلیے ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اللہ تمہاری संतान के संबंध में तुम्हें आदेश देता है कि पुत्र का भाग 2 पुत्रियों के बराबर है. यदि पुत्रियां 2 से अधिक हो तो उनके लिए छोड़े हुए धन का 2/3 भाग है. यदि एक ही हो तो उसके लिए आधा है और उसके माता पिता दोनों में से प्रत्येक के लिए उसमें से छठा भाग है. जो छोड़ा हो, यदि جی 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 उसके कोई संतान न हो और यदि उसकी कोई संतान पुत्र या पुत्री न हो جی और उसका वारिस उसका पिता हो तो उसकी माता का 1/3 भाग है और शेष पिता का. फिर यदि माता पिता के सिवा उसके एक से अधिक भाई अथवा बहन हो तो उसकी माता पिता के लिए छठा भाग है, जो वसीयत तथा कर्ज चुकाने के पश्चात होगा. तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिताओं और पुत्रियों में से कौन तुम्हारे लिए अधिक लाभदायक है. वास्तव में अल्लाह अति बड़ा तथा गुणी ज्ञानी तत्वज्ञ है. اچھا، یہ بار بار ایسا کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ میاں کو کہ میں بڑا جو ہے گیانی ہوں، میں بڑا جو ہے حکمت والا ہوں؟ کیوں کیوں کہنا پڑتا ہے؟ ہاں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ واقعی علم والا نہیں ہے، وہ واقعی جو ہے گیانی نہیں ہے، تو اپنے لوگوں کا دھیان کہیں اس پر نہ جائے، اس لیے بار بار اپنی بات کو دہراتا ہے؟ نہیں، ان کی تو پورے اگیان کو انہوں نے بتا دیے نا کتنے اگیانی ہیں. وہ گیانی بننے کے چکر میں پورا اگیان بتا رہے ہو. اچھا یہ کتنے ازمپشنز کتنے ہیں دیکھیے، یہ کہ 2 پتریاں ہو تو ادھک ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے دھن کا 2/3 بھاگ. جی، وہ کچھ کنفیوز کرنے والے جو پزلز رہتے نا، یہ کہ اس کو صرف اور اتنے صرف دیے تب اتنے کنفیوزنگ ہے. بچے. یعنی ایسا ہے کہ یہ مطلب یہ وراثت کو لے کر قرآن نے جتنی باتیں کی ہیں سب گول مول ہے، سب ساری گول مول. اچھا، اب یہاں ہمارے اللہ میاں کے ابا تو 1 2 3 4 5 6 7 جو ہے 7 فٹ نوٹ لکھ دیا بھائی. اب کیا کریں گے؟ پڑھیں گے کیا ان کو؟ تھوڑا پڑھیں گے نا، انٹرسٹنگ رہتے ان کے فٹ نوٹ، بہت اچھا اب زبردست. دیکھیے مودودی صاحب پہلی فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں، میراث کے معاملے میں یہ اولین اصولی ہدایت ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دوگنا ہے. اچھا، انہوں نے کہہ دیا نا بھائی، اس کا مطلب کانٹرڈکشن آ گئی. آپ نے کہا تھا کل کہ جو ہے عورت کے لیے بھی کہ اس کا حصہ ہے، مرد کے لیے بھی اس کا حصہ ہے. تو اگر یہ بات ہے تو پھر یہاں پر تو جو ہے مودودی صاحب اس کی کانٹرڈکشن آ گئی، کیونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں کے بارے میں سبکدوش رکھا ہے. لہذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جائے. اچھا، فٹ نوٹ نمبر 2، یہی حکم 2 لڑکیوں کا بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی لڑکا نہ چھوڑا ہو اور اس کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، تو خواہ 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زائد، بہرحال اس کے کل ترکے کا 2/3 حصہ ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا، باقی 1/3 حصہ دوسرے وارثوں میں. لیکن اگر میت کا صرف ایک لڑکا ہو تو اس پر اجماع ہے کہ دوسرے وارثوں کی غیر موجودگی میں وہ کل مال کا وارث ہوگا، اور دوسرے وارث موجود ہوں تو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی سب مال اسے ملے گا. فٹ نوٹ نمبر 3، یعنی میت کے صاحب اولاد ہونے کی صورت میں بہرحال میت کے والدین میں سے ہر ایک یعنی اس کا جو ہے اس کو کیا کہیں گے 1/6 کا جو ہے حصہ، یعنی ایک چھٹا حصہ، چھٹے حصے کا حقدار ہوگا، خواہ میت کی وارث صرف بیٹیاں ہی ہوں یا صرف بیٹے ہوں یا بیٹے اور بیٹیاں ہوں یا ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو. رہے باقی 2/3 تو ان میں سے دوسرے وارث شریک ہوں گے. یعنی اب دیکھیے اب کتنی جو ہے گول مول باتیں ہیں اس پہ. یہ تو فٹ نوٹ نمبر 4، مودودی صاحب کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ایسے لگ رہا جو بول رہے ہیں وہ.
اچھا تو فٹ ان کی نوٹ تفہیم نمبر نہیں 4 ہوگی، یہ میٹر کی جی، تفہیم نہیں کر سکے۔ ماں باپ کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو تو باقی 2/3 باپ کو ملے گا، ورنہ 2/3 میں باپ اور دوسرے وارث شریک ہوں گے۔ فٹ نوٹ نمبر 5، بھائی بہن ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ 1/3 کے بجائے اس میں جو ہے چھٹا کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ماں کے حصے میں جو چھٹا حصہ لیا گیا ہے وہ باپ کے حصے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ میت کے والدین اگر زندہ ہوں تو ان کے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں پہنچتا۔ کتنا کنفیوزنگ ہے، ذرا دیکھیے آپ۔ اچھا اس میں اب یہ بہت لمبا ہے یار، یہ تو فٹ نوٹ نمبر 6، وصیت کا ذکر سچ قرض والا پر جی، مقدم۔ جی یہ اہل قرآن حضرات اس میں سے کون سی چیز لیتے ہیں؟ جو ہم نے پچھلے اس میں دیکھا کہ بھئی لڑکا اور لڑکی کا حصہ ایک جیسا ہے، اور یہاں پہ ہے کہ 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہے۔ اچھا، اصل میں اہل اہل قرآن قرآن حضرات کیا حضرات جو ہے کہ اہل قرآن حضرات ہر لفظ کے معنی ہی الگ لیتے ہیں، اس کا مفہوم ہی بدل دیتے ہیں کچھ سے کچھ۔ وہ ان کے نزدیک یہ ساری باتیں نہیں ہیں، وہ ان کی یہاں کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں، اور اتنی وہ کہانی پہلے ہی یہ جو ہے ان آیتوں میں اتنا گول مول انداز ہے۔ تو اب اہل قرآن جب اس آیت کو لے کر کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں صرف سر کھجاتا تھا، تو یار یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آخر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب ہے معاملہ، کیا کیا جائے۔ اچھا، وصیت کا ذکر قرض پر مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ قرض کا ہونا ہر مرنے والے کے حق میں ضروری نہیں ہے، اور وصیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے، یعنی اگر میت کے ذمے قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد وارث وراثت تقسیم ہوگی۔ وصیت کے متعلق سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 86 میں ہم بتا چکے ہیں کہ آدمی کو اپنے کل مال کے 1/3 حصے کی حد تک وصیت کرنے کا اختیار ہے، اور یہ وصیت کا قاعدہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ قانونی وراثت کی روح سے جن عزیزوں کو میراث میں سے حصہ نہیں پہنچتا، ان میں سے جس کو یا جس کو آدمی مدد کا مستحق پاتا ہو، اس کے لیے اپنے اختیار تمیزی سے حصہ مقرر کر دے۔ مثلا کوئی یتیم پوتا یا پوتی موجود ہو، یا کسی بیٹے کی بیوہ مصیبت کے دن کاٹ رہی ہو، یا کوئی بھائی یا بہن یا بھاوج یا بھتیجا یا بھانجا اور کوئی عزیز ایسا ہے جو سہارے کا محتاج نظر آتا ہے، تو اس کے حق میں وصیت کے ذریعے سے حصہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو دوسرے مستحقین کے لیے ہے، یا کسی رفاہ عام کے کام میں صرف صرف کرنے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی کل ملکیت میں 2/3 یا اس سے کچھ زیادہ کے متعلق شریعت نے میراث کا ضابطہ بنا دیا ہے، جس میں سے شریعت کے نامزد کردہ وارثوں کو مقررہ حصہ ملے گا، اور 1/3 یا اس سے کچھ کم کو خود اس کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں، ابھی بہت لمبا ہے یار، یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے مجھے؟ یہ بتائیے عبدالحمید صاحب۔ کچھ بھی نہیں، کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ اس آیت کو ہم نمبر، سچ والا جی کبھی ہماری ایوننگ والی اس میں پھر ڈیٹیل میں لیں گے۔ یہ انٹرسٹنگ ہے، یہ بہت بٹوارا جو ہے، ہاں کہ بٹوارے پورے کا جو ہے اکنامسٹ معاملہ اور پورے قرآن بڑے نے بڑے جس لوگ انداز، اس میں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یار جو ہے قرآن نے تو انسانی جو ہے وہ یہ جو پرابلم ہوتی ہے اس کا سلوشن، پرماننٹ سلوشن پیش کیا۔ ان کے ایسے دعوے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ دعوے صرف وہ ایمان کی بنیاد پر کرتے ہیں، خود ان کو نہیں پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ پریکٹیکلی جب آپ اس کو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے تو یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ صرف خالی باتیں جو ہے وہ اٹھ پٹانگ انداز سے کہہ دی گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی دیکھیں اس میں آیت نمبر 12 میں پھر ایک لمبی آیت آ رہی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
فی الثلث من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم. اچھا، ہر آیت کے آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ جو ہے بڑا علم والا ہے، اللہ جو ہے وہ بڑا حلم والا ہے، بڑی بردباری اس میں ہوتی ہے. یہ ساری باتیں کہنا ضروری ہے، اس کے بغیر آیت ختم نہیں ہوتی. اچھا، اس میں جو کہا گیا ہے اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا. بعد میں اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. یہ حکم یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ دانا ہے، بینا ہے اور نرم خو ہے. سمجھ آئی بات؟ پوری طرح سے اللہ میاں اتنا کھول کر بیان کر دیا نا بھائی. جو عرب لوگ ہیں جن کی مادری جی زبان عربی ہے، مسلمان ہیں، قرآن کو پڑھتے، کیا ان کے پاس میں کوئی مر جائے تو وہ اس کے اوپر عمل کر پاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، قرآن کی ان آیتوں پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. آج جو بھی ہوتا ہے، جو ماڈرن جو ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو ماڈرن کیلکولیشن ہے، اس کے حساب سے ہوتا ہے، بات ختم. یہ ایسا یہ گول مول باتیں جو ہے جو قرآن کرتا ہے اس کو بیس بنا کر کبھی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، تقسیم نہیں ہو سکتی. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے ان آیتوں کو ایک اپنا سبجیکٹ بنا کر باقاعدہ اس پر ایک اسٹیم کریں گے اور پھر لوگوں سے کہیں گے کہ بھی ذرا تھوڑا اس کو آپ جو ہے ایکسپلین کر کے بتاؤ. ٹھیک ہے جی. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تمہارے لیے اس کا آدھا ہے جو تمہاری پتنیاں چھوڑ جائیں، یدی ان کی کوئی سنتان پتر یا پتری نہ ہو، پھر یدی ان کے کوئی سنتان ہو تو تمہارے لیے اس کا 1/4 ہے جو وہ چھوڑ گئی ہو، وصیت، جی اتردان یا رن چکانے کے پشچات، جبکہ پتنیوں کے لیے اس کا 1/4 ہے جو مال آدی تم نے چھوڑا ہو، یدی تمہاری کوئی سنتان پتر یا پتری نہ ہو، پھر یدی تمہاری کوئی سنتان ہو تو اس کے لیے اس کا 8واں بھاگ ہے، اور جو تم نے چھوڑا ہے وصیت اتردان جو تم نے کی ہو پوری کرنے اتوا رن چکانے کے پشچات، پھر یدی کسی ایسے پروش یا استری کا وارث ہونے کی بات ہو جو کلالہ ہو تتھا دوسری ماتا سے اس کا بھائی اتوا بہن ہو تو ان میں سے پرتیک کے لیے 6واں بھاگ ہے. پھر یدی ماں جائے بھائی یا بہنیں سے ادھک ہو تو وہ سب 1/3 بھاگ میں برابر کے ساجی ہوں گے. یہ وصیت اتردان تتھا رن چکانے کے پشچات ہوگا، کسی کو ہانی نہیں پہنچائی جائے گی. یہ اللہ کی اور سے وصیت ہے اور اللہ گیانی تتھا حکمت والا ہے. کیا بات ہے یار، اللہ واقعی گیانی ہے، حکمت والا ہے. اچھا، اب یہاں ایک بات تو یہ کہ یہاں ہمارے جتنے جو ہمارے درشک ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناٹ کلیئر، وہ ہم کو سمجھ میں پلے نہیں پڑا بلکہ بول رہے ہیں. ہماری نسیمہ بہن بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. ارے نسیمہ بہن جی، اب یہ اللہ میاں کا کلام ہے، آپ ایسا بولے تو کیسا؟ نہیں سمجھ میں آیا بولے تو کیسا بھائی؟ یہ تو اللہ میاں کا کلام ہے. آپ کو ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے اللہ میاں کی کتاب، اللہ میاں کی باتوں پر. آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آیا تو آپ یہ بولنا سمجھ میں آیا. سمجھ آئی بات؟ صدق اللہ اگر العظیم. جی صدق اللہ العظیم کہنا ہے، پلے نہیں بھی پڑا تو آپ یہ کہنا نہیں جو ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے جو سنا ہم اس پر عمل کریں گے. تو آپ کو ایسا کہنا چاہیے. آپ دیکھیں، آپ تو پھر ایمان کے جو ہے دائرے سے باہر نکل رہی ہیں. آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ کو یہ کہنا ہے ہاں ہمیں پورا جو ہے سمجھ میں آ گیا، اللہ میاں جو بھی بنے ہمارے سمجھ میں آ رہا، ایسا بولنا چاہیے، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے جی عبد سچ الحمید والا جی، صاحب؟ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے
तो जी। हम एंड करेंगे, आप जरा आराम कीजिए, आपकी आवाज भी काफी दब गई है। अच्छा ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ आज हम कितनी आयतें हो गई, आयत नंबर 12 हम जो 12। है पढ़ चुके हैं, कल 13 से हम जो है आगे चलेंगे। तो ठीक है। चलें, बहरहाल अब जो है ये अल्लाह मियाँ की नसीम तक़सीम है। नस, जी। नसीमा जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, आदाब और प्रणाम कह रही हैं जी, नमस्ते। लव फॉर इस्लाम जी का 2.99 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सुपर चैट है, गुरु जी सत श्री अकाल, नमस्कार, देश प्यार, लुंगी लाइव एक्स मैक्स। लॉन्ग लीव है। ये अच्छा, अच्छा। आईएम जी का $2 का सुपर चैट है, सचवाला जी, अब्दुल हमीद जी, आदाब जी, आईएम जी बहुत धन्यवाद। तो अब हम यहाँ रुकेंगे सर, एंड करते हैं, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। सचवाला जी चलिए जल्दी से ठीक है अच्छे हो सभी। जाइए। जी सर। जी, ठीक है, ठीक है। तो मेरी